अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन जो है उसके हवाले से ख़बरें हैं। और उसी दौरा चीन के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर ने कुछ रिमार्क्स दिए हैं। इस्लामाबाद की 3 नशस्तों का जो केस उनके सामने पेश है उसकी समाअत के दौरान उन्होंने कुछ रिमार्क्स दिए हैं उस वक्त जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन के दौरे पे हैं। और रिमार्क्स जो हैं वो अजीब ही हैं, बस मैं आपसे क्या उस पर करते हैं बात। और तीसरा जो मौजू है वो ज़ाहिर है कि ये पंजाब हुकूमत का नया कानून फेक प्रोपेगेंडे झूठ के ख़िलाफ़ जो ये लेकर आए हैं उस पर अब कायम मुकाम गवर्नर मलिक अहमद ख़ान ने दस्तखत कर दिए हैं, लिहाजा वो अब कानून बन गया है। साथ ही लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज भी हो गया लेकिन वो कानून बन गया है। इस कानून का मुकद्दर क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन दूसरी जो चीज़ है झूठे प्रोपेगेंडे पे काबू पाने के लिए वो इफेक्टिव है, जिसका जिक्र सबसे पहले नुसरत जावेद साहब ने किया। उसके बाद चंद दिन पहले उमर चीमा ने उसकी पूरी तफसील बता दी कि इंटरनेट की जितनी भी ट्रैफिक है पाकिस्तान का आना जाना, PTCL मतलब जितनी भी वो ट्रैफिक, वहाँ पे मेन जो आप कहिए जो ट्रैफिक जहाँ से आ रही है वहाँ पे फिल्टर्स अब लगा दिए गए हैं। और उसकी तफसील उमर चीमा ने बड़ी खूब बताई है। तो उससे ही अब ये सारा कंट्रोल होगा कि जो झूठी दुकानें हैं इनको कंट्रोल वहीं कर लिया जाएगा, व्यूअरशिप ही ना हो आगे। क्या पंजाब हुकूमत का कानून हो या ये जो वफाक पे ये जो फिल्टर्स लगाए गए हैं वफाक की सतह पर फैसला किया गया है, क्या इन पाबंदियों का इस्तेमाल बिल्कुल मुनसिफाना होगा, जायज़ होगा या सियासी होगा? इसका जवाब हम सब जानते हैं, लेकिन ये नौबत क्यों आई इसको ज़रा याद कर लेना चाहिए। पहली बात जी, जहाँ तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के दौरे चीन की है, मुझे बताइए कौन वो पाकिस्तानी होगा जो इस दौरे की कामयाबी के लिए दुआ ना करे? ज़ाहिर है हर पाकिस्तानी चाहेगा कि हमारे महंगाई में कमी आए, हालात हमारे नॉर्मल हों, चाहे चीन हमारी को मदद करते हैं वगैरह वगैरह, कामयाब हो जाए दौरा। यही हमारे नज़दीक कामयाबी का दौरा यही है ना कि पैसे वैसे मांगने गए हैं, चीज़ें मदद मांगने गए हैं किसी तरह की, वो मदद मिल जाए तो दौरा कामयाब हो गया। अच्छा, लेकिन मामला ये है कि जिस तरह से वो एक आता है कि मतलब एक वज़ीर आज़म जिसके बारे में ये तसव्वुर आम है कि उसकी काबीना की 2 अहम तरीन वजारतें यानी दाखिला और ख़जाना, वहाँ पे उसकी टीम के लोग नहीं बैठे, उसकी मर्जी के लोग नहीं बैठे। एक वज़ीर आज़म जिसके बारे में ये तसव्वुर है कि वो पेट्रोल की कीमत क्या होगी ये भी फैसला करने का इख्तियार उसके पास नहीं है, या ये कि वो अपनी टीम से पूछे बगैर ही इस तरह की ऐलानात कर देता है जो बाद में उसकी अपनी वज़ीरों को, उसकी अपनी मिनिस्ट्री को आके करेक्ट करना पड़ता है, ठीक करना पड़ता है। और कुछ छोटी मोटी 2 या 3 रुपए की गलती नहीं है, 10-10 रुपए का कीमत का पेट्रोल है फ़र्क पर लीटर। तो ये वज़ीर आज़म है बुनियादी तौर पे जिसकी कैबिनेट का हाल ये है और जिसके इख्तियारात का हाल ये है। ये सारे तसव्वुरात मैं बयान कर रहा हूँ। अब चीनी एम्बेसी इस्लामाबाद में वो उन यानी ये बातें, ये गपशप उन तक नहीं पहुँचती, वो बेखबर बैठे हैं। चाइना की इंटेलिजेंस दुनिया की लार्जेस्ट इंटेलिजेंस, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटेलिजेंस नेटवर्क, उनके इंटरेस्ट टोक्यो से लेकर वेनेजुएला तक फैले हुए हैं। और चीनी इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम कितने लोगों को आता है? इंटेलिजेंस इसको कहते हैं। अच्छा खैर, तो जाहिर है कि जिस वज़ीर आज़म के बारे में ये तसव्वुर जिसके बारे में मैं गुजारिश कर रहा था, अब लॉन्ग टर्म प्लानिंग की आप क्या बात करेंगे? इस कमी को दूर करने के लिए जनरल आज़म मुनीर वहाँ मौजूद थे, विच इज़ वेरी गुड कि आप सिविल और मिलिट्री दोनों लीडरशिप सामने बैठी हुई हैं, बट है तो बहुत अच्छा, लेकिन ये तसव्वुर के सिविल मिलिट्री को इकट्ठे बैठा के फिर इनकी बात से बात हो सकती है, ये अपने अंदर इस तरकीब में कोई काबिल तारीफ बात नहीं है। अच्छा, अब बात यह है कि जिस तरह से लतीफ़ा, आदमी लतीफ़ा ही फिर कर सकता है ना कि यार अच्छा वो चीनी सदर आपसे बड़ी अच्छी तरह से मिल रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, तो ज़रा इनकी मेहरबानी गर्मजोशी मेज़बानी का फ़ायदा उठाते हुए चीनी सदर को सिफारिश पवा दो कि यार मेरे नाल जड़े आए ने इन्होंने ज़रा मेहरबानी करके वो 2 वज़ीर थे मेरी मर्जी दिलवा दो मेरे मुल्क च, यू नो, लतीफ़े तो फिर इस तरह के खड़े जाएंगे ना। तो इसलिए जो है वो इस कमी को पूरा करने के लिए दोनों के आते मौजूद थी, मगर असल में क्या होगा, मतलब ये कि क्या वो अच्छी खबरें जिनका हमें इंतज़ार है, क्या वो IPPs के पैसे जो हैं वो रोल ओवर होंगे, कर्ज़ों के रोल ओवर होंगे? इनको अच्छी खबर इस तरह की चीन की तरफ से अभी तक सुनाई नहीं दी, चीन की तरफ से सुनाई नहीं दी।
اچھا وفاقی حکومت کے بارے میں ایک اور سے گزارش کر دوں کہ یہ ہوتا بیسیکلی یہ ہے کہ یعنی اگر آپ کے بارے میں تصور جیسے میں نے پہلے گزارش کی یہ ہے، ایک اور میں بات گزارش کر دوں وہ یہ ہے یہ راجہ سکندر نے جو اب کہا ہے کہ وزیر اعظم اس کا چین پہ اس نے وہ الیکشن ہی بڑی خطرناک ریمارک سے وہ میں گزارش کرتا ہوں. بات یہ ہے جی کہ حکومت یا تو سیاسی جماعت الیکشن جیت کر آتی ہے مقبولیت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ اور پاور ایکسرسائز کرتی ہے، یا حکومت غیر منتخب ہوتی ہے، وہ بادشاہت ہو، امریت ہو، کچھ ہو، طالبان ہو، وہ طاقت پہ قبضہ کرتی ہے اور حکومت چلاتی ہے، انتظام چلاتی ہے. لیکن وہ پھیکی حکومت ہوتی ہے، یعنی آمروں کی جو حکومت، عوامی حمایت تائید کے بغیر بنی ہوئی حکومت ایک پھیکی حکومت ہوتی ہے، پھیکی، لوگ اس میں شامل نہیں ہیں. اچھا اب تیسری قسم حکومت کی وہ ہے جس کو نہ تو عوامی مقبولیت حاصل ہے، نہ اس کے ساتھ عوام ہے، نہ ہی اس کے بعد کوئی ڈنڈا ہے جس کو وہ استعمال کر سکے. اب وہ پھیکا لطیفہ ہے، یعنی ایک ایسی حکومت جس کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، ڈنڈا ہی ڈنڈا اور وہ چلائی چلی جا رہی ہے نظام، یہ پھیکی حکومت ہے. لیکن ایسی حکومت جس کے ساتھ نہ عوامی تائید ہے، نہ اس کے پاس ڈنڈا ہے کہ وہ چلا سکے، جس کا بھی آتا ہے دل کرتا ہے تھپڑ لگا کے چلائے، وہ حکومت جو ہے وہ پھیکا لطیفہ ہے. پھیکی حکومت پھیکا لطیفہ ہے. یہ ہے وفاقی حکومت کا تصور جو اس وقت پایا جاتا ہے. اچھا اب آ جائیں یہ چیف الیکشن کمشنر، یعنی مقدمے کی سماعت کے وہ کیس کون سا تھا، وہ 3 نشستیں اسلام آباد کی کہ صحیح ہیں یا غلط ہیں. اس کی سماعت کے دوران راجہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ 2024 کے انتخابات سے قبل انہوں نے اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی گزارش کی اور اس کے چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ سے بھی گزارش کی کہ الیکشن کے پروسیس میں جوڈیشل آفیسرز ان کو دے دیے جائیں تاکہ وہ پروسیس میں شریک ہوں. دونوں جگہ ان کی بات نہیں سنی گئی، جس کی وجہ سے یہ الیکشنز مکمل طور پر بیوروکریسی پر انحصار کرنا پڑا اور بیوروکریسی نے اس ملک میں 2 انتخابات کروائے ہیں. اب یہ ریمارکس ہیں چیف الیکشن کمشنر کے راجہ سکندر کے، یہ میں نہیں کہہ رہا، ان کے ریمارکس ہیں، ڈان میں پبلش ہوئے ہیں. مزید انہوں نے یہ کہا کہ بیوروکریسی نے اس ملک میں 2 ہی انتخابات کروائے ہیں، ایک 1977 کا اور ایک 2024 کا، اور دونوں موقعوں پر بیوروکریسی نے قوم کو فیل کر دیا. یہ چیف الیکشن کمشنر کہہ رہا ہے کہ 2024 کے انتخابات نے قوم کو فیل کیا ہے یا 1977 کے انتخابات نے فیل کیا تھا. 1977 کے انتخابات میں کیا ہوا تھا؟ دھاندلی کا الزام تھا، ذوالفقار علی بھٹو نے مطلب اس پہ وہ دھاندلی کا الزام تھا، اس کے بعد ایک تحریک چلی اور مارشل لا آ گیا، جنرل ضیاء الحق آیا تھا، احتجاجی تحریک 9 ستارے اس زمانے میں بنے تھے دھاندلی کے خلاف تحریک، تو جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا آ گیا تھا. چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے 2024 کے بعد جو ان کو مثال دوسری ملی ہے ماضی کی، 1977 ملی ہے، سیدھا ٹھک کر کے 1977، یعنی 2018 کے الیکشن ان کے نزدیک متنازع نہیں تھے، وہ قوم پاس ہو گئی تھی، وہ جو آر ٹی ایس بیٹھا تھا اس سے قوم فیل نہیں ہوئی تھی. 2013 کے جو انتخابات تھے اس میں قوم فیل، 8 کے 2002 کے انتخابات جو ہوئے تھے اس میں قوم فیل نہیں ہوئی تھی، وہ ٹھک 1977 جس کے بعد ماشاء اللہ آیا تھا. تو وہ 1977 2024 یہ جو 2 مواقع ہیں اس پہ بیوروکریسی نے قوم کو فیل کیا ہے، یہ چیف الیکشن کمشنر صاحب فرما رہے ہیں. اچھا اب وہ جو پنڈی کے کمشنر صاحب تھے جنہوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی تھی، وہ تو عوامی لہجہ تھا، وہ تو بات جو پہنچنی تھی بدنامی ہونی تھی ہو گئی. چیف الیکشن کمشنر صاحب نے جو فرمایا ہے یہ ذرا سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن پی ٹی آئی کا سوشل جو میڈیا ٹیم ہے وہ اتنی متحرک ہے کہ وہ اس کو اردو ترجمہ کرا کے، ایک تو انہوں نے شروع کر دیا ڈان کا بھی اپنے اس پہ شیئر کر دیا، لیکن اب اس کو اردو ترجمہ کرا کے ویڈیوز کی صورت میں، گانوں کی صورت میں، باتوں کی صورت میں، مباحثوں کی صورت میں اپنے ایک ایک کارکن تک وہ بات پہنچا دیں گے. اتنا بڑا ان کو ایک اور جواز ملا ہے آگے احتجاج کرنے کا کہ چیف الیکشن کمشنر ہی کہہ رہا ہے جی 2024 کا الیکشن قوم کو فیل کر دیا بیوروکریسی نے. اور مثال کس کی دی ہے؟ پہلے 1977 کے الیکشن کی. اب آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ حکومت ایسے اقتدار لینا کہ یہ حال ہوا پڑا ہے، تو یہ پھیکا لطیفہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اچھا نتیجہ یہ ہے کہ ملک احمد خان صاحب سے میں نے پوچھا کہ یہ موجودہ نظام جو ہے 5 سال پورا کر پائے گا، تو انہوں نے کہا کہ سیانوں کا کہنا ہے کہ یہاں پہ تو کل کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، امید البتہ ہے کہ کر جائے. اب وہ سیاستدان سے یہی کہہ سکتا ہے جو اس نے کہا. آگے آتے ہیں جی آخری موضوع جہاں تک یہ قوانین کا معاملہ ہے، وہ وفاقی حکومت کا انتظام ہو جس میں انہوں نے فلٹرز لگائے ہیں، اور یا پنجاب حکومت کا یہ قانون ہو. بات یہ ہے کہ جو ایکچوئل صحافی ہوگا، جو جرنلسٹ ہے،
پاکستان کے مطلب ان ممالک میں شامل ہے جہاں کے صحافیوں کو سخت ترین آمریتوں میں اپنی بات کہنے کا سلیقہ اور طریقہ آتا ہے. ان کی تربیت ہی وہ ہے کیونکہ سختیاں مکتی ہیں. تو وہ صحافی تو اپنی بات کرتے رہیں گے, انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی. یعنی وہ بات کرنے کا طریقہ سلیقہ پروفیشنل انداز میں وہ کرتے رہیں گے, اور اس پر اعتراض بھی یعنی کم ہوتا ہے کہ اس پہ اعتراض ہو, زیادہ تر اعتراض نہیں ہوتا. پرابلم کہاں آتی ہے؟ فساد کروانے کی کوشش, آگ بھڑکانے کی کوشش, جھوٹے الزام, جھوٹا پروپیگنڈا, جھوٹے الزام مطلب یہ لگا دینے. آپ اندازہ لگائیں نا کہ عمران خان سے کل پوچھا صحافی نے کہ آپ نے حمود الرحمان کمیشن, پہلے تو آپ رپورٹ کے بارے میں آپ کے خیالات اور تھے, آپ نواز شریف کو یعنی بڑے نفرت سے کہتے تھے کہ یہ شیخ مجیب بننا چاہتا ہے اور یہ وہ. تو عمران خان نے جواب دیا کہ ہاں میں نے پہلے پڑھی نہیں تھی, اب میں نے پڑھ لی ہے. تو وہاں تو لیڈر ہی معاملہ یہ ہے کہ وہ کتاب پڑھے بغیر, رپورٹ پڑھے بغیر نہ صرف ایک بیان کرنا شروع کر دیتا ہے بلکہ وہ ایک پوزیشن لے کے عوام میں کھڑا ہو جاتا ہے, پڑھے بغیر ہی رپورٹ کو کھڑا ہو جاتا ہے کہ جی یہ جو عمران خان کھڑا ہوا تھا پہلے, اب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے پڑھ لی تو اب میں نے مائنڈ چینج کر لیا. وہاں تو یہ ہے. تو اس سے جو ظاہر ہے نیچے اترے گی تربیت, اس میں تو پورے جھوٹے فساد ہی ہوں گے, آگ لگنی ہے. تو اس پر جو پابندی ہے یہ بہت قابل ستائش ہے, بہت اچھی بات ہے. میری دعا ہے کہ یہ جھوٹا فساد کرنے کا کاروبار ختم ہو. ڈالر کمانے کے چکر میں لوگوں کو تباہ بستیاں اجاڑ دینا یہ یوٹیوبرز کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے جھوٹی کمپین والے کر رہے ہیں. مگر کیا اس قانون کا سیاسی استعمال ہوگا؟ بالکل ہوگا. ہمارا ماضی یہی رہا ہے بھائی. اب سیاسی پسند اور ناپسند کے سامنے رکھ کے سوشل میڈیا پہ بھی طے کر لیا جائے گا کہ کس نے رہنا ہے, کس نے نہیں رہنا, کس کی بات پہنچے گی, کس کی نہیں پہنچے گی. یہ ہوگا, لیکن اس کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ میں آپ سے گزارش پوری یقین سے کر رہا ہوں کہ اس کی ذمہ داری خود میڈیا کے جینون صحافی اور جینون اداروں پر بھی اتنی ذمہ داری آتی ہے جتنی جھوٹوں فراڈیوں کی ہے. کیوں؟ کالی بھیڑ کہا جاتا ہے نا. میڈیا میں تو کالے سانپ گھسے, کالے بھیڑیے گھسے, کالے ریچھ گھسے, کالے اونٹ گھسے, کالے ہاتھی گھسے, کالے بنمانس گھسے. تو اس وقت سارے کے سارے جو ایکچوئل صحافی تھے یہ چپ کر کے کیوں بیٹھے رہے؟ یہ انہی کالے سانڈوں کے ساتھ, کالے بھیڑوں کے ساتھ, کالے ہاتھیوں کے ساتھ, کالے سانپوں کے ساتھ پینل میں بیٹھ کے سنجیدہ منہ بنا کے سیاسی مباحثے کیوں کرتے رہے؟ ان کی باتوں پہ خاموش کیوں رہتے تھے؟ جب جھوٹے نیوز چینل, جھوٹے پروپیگنڈا بن رہے تھے اس وقت ان لوگوں سے جو ایکچوئل صحافی تھے, ایکچوئل جو نیوز چینل تھے, انہوں نے نشاندہی کیوں نہیں کی کہ خبردار, لوگوں کو خبردار کرتے کہ خبردار یہ لوگ خود کو صحافی کہتے ہیں, ان کو صحافی نہ سمجھیں, یہ جھوٹے پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں. کیا کسی نے کمپین کی؟ بالکل نہیں, بلکہ آزادی صحافت کا تحفظ لے کے جھوٹے پروپیگنڈا کرنے والوں کے پیچھے یہ پڑ گئے, ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے کہ آزادی صحافت خطرے میں آ گئی. تو جب یہ ہوگا تو اس کا پھر فائدہ ظاہر ہے, جو بھی اسٹیٹس کو ہے وہ اٹھائے گا, وہ انہوں نے اٹھا لیا. تو اس کی ذمہ داری خود میڈیا پر, جھوٹے نیوز چینلز کے علاوہ سچ جو ٹھیک پروفیشنل نیوز چینل ان پہ بھی عائد ہوتی ہے. آپ نے کیوں نہیں خبردار کیا؟ معاشرے کی ہر لعنت کے بارے میں یہی ہے نا کہ آپ ضمیر کو جگائیں, لوگوں کو بتائیں دیکھیے یہ غلط ہے, یہی کام ہے نا آپ کا. تو جب صحافت میں یہ لوگ گھسے تھے تو اس وقت آپ نے کیوں خبردار نہیں کیا کہ ہم لوگ, ہماری صفوں میں یہ لوگ آ گئے ہیں, آپ ان سے ہوشیار رہیں؟ کیا. جب نہیں کیا تو پھر پابندی سب پہ آئے گی, ہوگا. اس دعا کے ساتھ کیجیے اللہ تعالیٰ پاکستان, اس کے تمام ہمسایوں, دنیا بھر کے انسانوں کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.